جامعہ نوریہ رضویہ کی نوری مسجد میں نماز ادا کی جائے گی۔ یہ 2:38 پر اعلیٰ حضرت کا قل شریف 30 اگست کو ہوگا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا دارالعلوم ہے، اس کا دستار بندی کا جلسہ بھی ہوتا ہے، جو وہاں فارغین طلبہ ہیں اس کا جلسہ بھی ہم کرتے ہیں۔ العلم حیات الاسلام، اسلام کی زندگی علم ہے، لہذا اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آدھی روٹی کھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ آداب، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لیڈر ہندی۔ ہم اس وقت یوپی کے ضلع بریلی میں درگاہ اعلیٰ حضرت پر ہیں، سب سے بزرگ خاندان کی شخصیت مولانا منان رضا خان منانی میاں کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت کا عرس شروع ہونے جا رہا ہے، کچھ دن بچے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہاں دیکھنے کے لیے آئے ہیں کیا تیاری ہے۔ منان رضا خان منانی میاں سے بات کرتے ہیں، ان کی طرف سے عرس کس طرح سے منایا جائے گا اور اس عرس میں کون کون شخصیت تشریف لا رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امیر المومنین فی الحدیث امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عالم اسلام کو عرس مبارک ہو۔ یہاں سے قریب میں ایک مدرسہ ہے جامعہ نوریہ رضویہ، جمعے کے دن 2 بجے جامعہ نوریہ رضویہ کی نوری مسجد میں نماز ادا کی جائے گی۔ یہ 2:38 پر اعلیٰ حضرت کا قل شریف 30 اگست کو ہوگا، جس کے اندر اولاد غوث اعظم خطیب الہند خلیفہ درگاہ اعلیٰ حضرت حضرت سید امین القادری صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور دوسرے سید السادات اولاد علی حضرت جامی اشرف صاحب کچوچوی جیلانی تشریف لا رہے ہیں۔ اشرف جیلانی صاحب راجستھان بھلواڑہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ دیگر علماء اہل سنت سب کو دعوت دی گئی ہے۔ یہ جامعہ نوریہ رضویہ درگاہ اعلیٰ حضرت سے 20 منٹ پیدل کے راستے میں مغرب کی طرف ہے۔ جسولی سے آگے روڈ سے پھر ریلوے لائن کے پار زائرین کے لیے بس اور کار پارکنگ کا بھی انتظام ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت احمد رضا کا عرس اس وقت برسات اور گرمی میں آ رہا ہے، لہذا جامعہ نوریہ رضویہ میں بہت بڑی مسجد بن رہی ہے اور بلڈنگ بہت بڑی بن رہی ہے، باتھ روم وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے، اور آپ کے ٹھہرنے کے لیے نظام بنایا گیا ہے۔ اٹیچ باتھ روم، اے سی روم کی وہاں پر انتظام کیا گیا ہے۔ اسی طرح جس مرکز میں ہم بیٹھے ہیں اس کو نوری مرکز کہتے ہیں، جس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رہتے تھے اور سرکار مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے، اور حضور تاجدار ماہرہ سرکار احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ حضور مفتی اعظم کو مرید کرنے خلیفہ بنانے کے لیے اسی مکان میں تشریف لائے تھے۔ اس کا نام نوری مرکز ہے۔ اس کا بھی ہم تمام اے سی روم اور باتھ روم اٹیچ یہ بنا رہے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا یہ جو عرس ہوتا ہے اس میں بہت لوگ آتے ہیں جن کو وضو کی اور رہنے کی پریشانی ہوتی ہے، لہذا اپنا جو ہمارا دارالعلوم ہے جامعہ نوریہ رضویہ، جو شہر کے اندر سب سے بڑا مدرسہ ہے، اور آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری میری درخواست یہ ہے، العلم حیات الاسلام، اسلام کی زندگی علم ہے، لہذا اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آدھی روٹی کھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اہل محلہ باقر گنج، کٹ گھر اور ذخیرہ کے بچوں سے میرا التماس ہے، گزارش ہے کہ اس میں آپ تشریف لائیں۔ کوئی آپ کو فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں وہاں بچے رہتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، تو اس مدرسے کی طرف خیال فرمائیں، اور زائرین کا انتظام کرا گیا ہے، لہذا اس عرس میں تشریف لائیے۔ ایک دن پہلے جو آپ قل کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا دارالعلوم ہے، اس کا دستار بندی کا جلسہ بھی ہوتا ہے، جو وہاں فارغین طلبہ ہیں اس کا جلسہ بھی ہم کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے جہاں جہاں جلسے ہو رہے ہیں لہٰذا ہم کسی کو پریشان نہ کریں۔ جو وہاں کام ہو رہا وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا کام ہے، اور یہاں پر بھی جہاں جہاں جلسے کر رہے ہیں سب اعلیٰ کے چاہنے والے ہیں، اور ساری اعلیٰ حضرت کی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، تو ان سب کو
ہم خوش کرنا چاہتے ہیں، جہاں بھی لوگوں کا سماعے اعلیٰ کا نام لیں، اعلیٰ حضرت کے یہ بریلی شریف کا جو بہت اچھا طریقہ ہے کہ اعلیٰ کے لوگوں کے مہمانوں کے کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے مسکرا کے فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اب ہم جو 30 تاریخ کو جمعہ ہے اس کو 2 بجے وہاں پر نماز جمعہ ہوگی، اور نماز جمعہ کے بعد اعلیٰ کا 2:38 قل شریف، اور پھر ہمارا پروگرام چلتا رہے گا، اور ہمارے بھائی تاج الشریعہ مولانا اختر رضا اظہری صاحب کا قل شریف مغرب کے وقت ہوگا، اور اس کے بعد ہم کھانا نوری لنگر پیش کریں گے عوام کو، اور ہمارے جو طلبہ فارغین ہیں ان کا دستار بندی ہوگی۔ یہی طریقہ ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہوں، اور یہ جو اہل سنت کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کری ہے، اور تعلیم ضروری ہے تاکہ تعلیم کے ذریعے آپ کو کچھ ہنر آ جائے، کچھ علم آ جائے۔ تعلیم کو لے کر جس طرح سے اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں، اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں کہ شاید ان کو اتنا پڑھا بھی نہیں جا سکا ہو۔ جس تعلیم کی بات آج کل ہو رہی ہے، جیسے مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں کی جو ابھی تک جتنی رپورٹس آئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان تعلیم کے معاملے میں ابھی بھی بیداری آنے کے بعد بھی پیچھے ہیں۔ تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان جو دوسری قومیں ہیں یا دوسرے مذہب ہیں ان کے ساتھ قدم تال کر سکیں؟ دیکھیے، تعلیم کے لیے ادارے کی ضرورت ہے، اور ادارہ مطلب کوئی چھوٹا سا ادارہ نہیں ہو کہ 100-200 گز میں بنا ہوا ہے تو وہاں پر سینکڑوں بچے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند کی دعاؤں کی برکت، تاج الشریعہ کے بانی ہے جامعہ نوریہ رضویہ کے، ہزاروں گز پر یہ مدرسہ کھڑا کرا گیا۔ وہاں پر پڑھائی ہے، اور پڑھائی کے ساتھ میں یہ نہیں کہ صرف دینی تعلیم ہوتی، نہ، وہاں پر ہندی میں بھی اور سائنس میں بھی، انگریزی میں بھی ایک سیکشن ہے، پرائمری سیکشن ہے، وہ بھی ہے۔ اب ہمارا احباب سے، اپنے شہر کے لوگوں سے یہ ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمیں کچھ مشورہ دیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی جگہ ہے، ہم اس کو اور کیسے ترقی دیں۔ ہم ہر ضرورت سے چاہتے ہیں کہ اپنی قوم و ملت کو کچھ آگے نوازیں، کچھ آگے علم ان کو حاصل ہو، تاکہ یہ جو ہمارے پر الزام ہے کہ ہم لوگ تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں، لہٰذا ہم کو پیچھے نہیں رہنا ہے۔ اب اتنا بڑا دارالعلوم جو آپ کا قریب میں ہے، آپ کے محلے میں ہے، اور وہ محلہ کیونکہ باقر گنج جو ہے پورا جو مسلم محلہ ہے وہاں پر یہ ہے، تو ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے راضی ہیں، تیار ہیں۔ آپ کا یہ ہے کہ آپ آئیے، پڑھیے، پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کچھ سیکھ سکیں گے کہ آپ کو لوگوں کا ایک الزام بھی ختم ہوگا۔ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو پرشاسن ہے، حکومت ہے، اس کی طرف توجہ کرے کہ جو مرکز میں سب سے بڑا مدرسہ جامعہ نوریہ رضویہ اعلیٰ حضرت سے بہت قریب ہے، جہاں میں پیدل جاتا ہوں، اور اب یہاں سے میں 30 تاریخ کو 1 بجے یہاں سے پیدل جاؤں گا، میرے ساتھ لوگ بھی جائیں گے، تو ہم وہاں پر پیدل جائیں گے، اور جمعہ ہم وہاں پر 2 بجے پڑھیں گے 30 تاریخ کو۔ ہمارا جو ادارہ ہے وہ آپ کا سواگت کرنے کو تیار ہے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، نہ آپ کو فیس دینی ہے، نہ کھانے کے پیسے دینے ہیں۔ آپ کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کے اندر بچے رہ سکتے ہیں، اور چاہے دور سے آئیں یا قریب سے آئیں، ان کا سارا انتظام ہم لوگ کریں گے۔ جی، جاننا چاہ رہا تھا، جس سے جو تعلیم بچوں کو دی جا رہی ہے، جی، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جگہ بڑی ہے، تو کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو بچے ایسے ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بہت آگے جانے کی کوشش میں لگے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ قائم ہو؟ ہاں جی، یہ اسی ادارے کے اندر ہم ایسے سیکشن بنا رہے ہیں اور بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں کہ جو جس اس میں شعبے میں جا سکتا ہے، اگر وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا دنیاوی انتظام کیا جائے گا، کمپیوٹر کا نظام کیا جائے گا، اور اگر وہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو دینی طریقے سے جو اس کا رجحان ہوگا، جس طرف اس کو توجہ ہوگی، کیونکہ سنیوں کا مرکز بریلی ہے، لہذا طلباء کا اور اسٹوڈنٹ کا عام رجحان بریلی کی طرف ہے۔ بریلی میں اتنا مدرسہ جو بڑا ہے اس کو ہم آباد کر رہے ہیں اور بلڈنگ بنا رہے ہیں۔ اس بار جو عرس آ رہا ہے اس میں موسم ٹھیک نہیں ہے، تو شہر کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو زائرین دنیا بھر سے یہاں آئیں گے اور کافی بھیڑ رہتی ہے، ان کے لیے کس طرح سے انہیں انتظام کرنے چاہیے؟
ایسے اسکول کا انتظام اور ایسے مدرسوں کا انتظام کرا جائے جہاں پر بڑی بلڈنگ ہو، جہاں پر آ سکتے ہیں۔ حضور نے بھی فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، اور ہمارا بریلی شریف اس کے لیے ممتاز ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہ سب مہمان نواز ہیں۔ تو مہمان نواز ضرور ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کس اسکول میں، کس مدرسے میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم ان کو، جو لوگ نوری لنگر کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو جگہ بھی دیں گے اور انتظام بھی کریں گے پورا اس کو۔ وہاں پر ہمارے پاس جگہ ہے، بہت بڑے بڑے ہال ہیں جامعہ نوریہ رضویہ میں، جس میں بچے اور علماء اور عوام اور مہمان کھانا کھا سکتے ہیں۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ سرو کریں، خدمت کریں، اور خدمت کرنے کے لیے ہم بھی آپ کے ساتھ میں تیار ہیں۔ ابھی آپ نے درگاہ اعلیٰ حضرت خاندان کی سب سے بزرگ شخصیت کو سنا۔ آپ نے مسلمانوں کو پیغام دے دیا ہے، تعلیم پر زور دیا ہے، اور خاص طور سے خاندان کے لوگوں کو بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ کوئی بڑا نام سے نہیں ہو جاتا، تقویٰ، پرہیزگاری اور اس کا علم جو ہے وہی لوگوں کو یاد رہتا ہے، وہی لوگوں کے کام آتا ہے۔ ہم سے بات کرنے کی بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، شکریہ آپ کا۔